اب طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس عمل طواف کو آپ کے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے۔ نیت طواف کرنے کے بعد آپ اپنا دایاں کندھا کھول دیں گے، یہ مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے، اور احرام کی چادر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، اس کو کہتے ہیں استباع۔ اچھا، اس کے بعد طواف میں بیت اللہ بائیں طرف آپ کے ہونا چاہیے۔ ایک طواف بیت اللہ کے گرد 7 چکروں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ جب تک سے آپ عمرہ کر رہے ہیں نا، تو یہ آپ کو گھڑی گھڑی لفظ سننے کو ملے گا، طواف قدوم۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں طواف قدوم، طواف تحیہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، طواف کے باقی چکروں کے آغاز میں صرف اللہ اکبر کہنا ہے، اور ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا، اور طواف کے 7 چکر جو ہیں وہ حتیم، یہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے، حتیم سے باہر لگانے ہوں گے۔ اچھا، اگر ہجوم کم ہے تو حجر اسود کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو بوسہ لیں، لیکن بہت احتیاط سے، اگر خوشبو لگی ہو تو پھر بوسہ نہ لیں، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو کی کوئی بھی چیز آپ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، اب ایک امپورٹنٹ چیز تو رہ گئی، وہ یہ کہ مرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے کندھے اٹھا کر تیز تیز چلنا، یہ 3 چکروں میں کرنا ہوگا۔ باقی چکر جو ہے وہ عام چال کی طرح چلنا ہوگا، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتیں اپنی عام چال کی طرح طواف کو مکمل کریں گی۔ اس کے بعد کعبہ کے دروازے کی طرف اس طرح بڑھیں کہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو۔ کعبے کے دروازے سے آگے آ کر حتیم، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے آپ کو، حتیم لکھا ہوا ہے، خانہ کعبہ کا وہ دوسرا حصہ ہے جس پر چھت نہیں ہے، یہاں پر طواف میں اس کو طواف میں شامل کریں۔ پھر کعبے کی دوسری طرف گزر کر رکن یمانی، خانہ کعبہ کا وہ کونا ہے جس کے بعد حجر اسود کا کونا آتا ہے نا، وہاں پہنچ کر ممکن ہو تو اگر تو ہاتھ سے اس کو چھو لیں، لیکن بوسہ نہ دیں رکن یمانی کو۔ پھر اس کے بعد وہاں پھر کھڑے ہو کے مطلب اشارہ کر سکتے ہیں، جس کو استلام کہتے ہیں۔ پھر وہاں پر مسنون دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں حجر اسود پر پہنچ کر، جو کہ مسنون دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیونکہ طواف کے دوران تلاوت قرآن یا تسبیح اور دعائیں اذکار کرتے رہیں، طواف کے ہر چکر میں کوئی خاص دعا سنت سے ثابت نہیں ہے، تو جو آپ کا دل چاہ رہا آپ وہ پڑھیں۔ دوران طواف سوائے بھلائی کی اور کوئی بات نہ کریں۔ دوران طواف نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کر کے طواف کے باقی چکر مکمل کر لیں۔ جی، اب جو طواف کے 7 چکر ہونے کے بعد مرد کندھے ڈھانپ لیں اور منتظم کے سامنے آ کر نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور جتنی بھی دعائیں ممکن ہوں وہ مانگ لیں۔ یہ دیکھیے خانہ کعبہ کے بالکل سامنے لکھا ہوا ہے مقام ملتزم۔ بیت اللہ کے جتنے قریب ہو کر طواف ادا کریں گے اتنا ہی افضل ہے۔ ہاں، لیکن اگر بھیڑ کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پوری مسجد جو ہے وہ جس مقام پر بھی آپ طواف کریں گے وہ جائز ہوگا۔ اگر طواف کے چکر میں آپ کو کچھ شک ہو کہ زیادہ ہو گئے کم ہو گئے تو اعتماد کر کے باقی تعداد کو پورا کر لیں۔ پیدل طواف کرنا افضل ہے، مگر کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت سوار ہو کر اگر طواف کرنا پڑے تو سواری پہ بھی آپ طواف کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بھی طواف کیا ہے۔ طواف کا کوئی ٹائم مقرر نہیں اور اس کی 2 رکعتوں کا بھی نہیں، جب دل چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو رکن یمانی ہے اس کو چھونا یا اس میں استلام کرنا یا اس میں بسم اللہ اللہ اکبر کہنا مسنون نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں رکن یمانی اور حجر اسود ان دونوں کے بارے میں بتا دوں۔ حجر اسود جو ہے وہ بلیک پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے۔ رکن یمانی اور ان میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کو چھونے کی فضیلت ہے، لیکن کچھ چیزیں مسنون ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے حجر اسود، موقع ملنے پہ حجر اسود کو بوسہ لینا چومنا مسنون ہے، اس کے برعکس رکن یمانی جو ہے اس کو بوسہ لینا یا چومنا ضروری نہیں۔ دیکھنے میں اتنا آیا ہے کہ لوگ حجر اسود کے لیے جیسے رکتے ہیں ایسے رکن یمانی کے لیے بھی رک جاتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ بھیڑ اتنی ہوتی ہے، رش اتنا ہوتا ہے، جب آپ سلو ہو جاتے ہیں تو اور مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ کہ مسائل بڑھیں، سیکھ کے جائیں کہ کہاں پر رکنا مسنون ہے، کہاں پر رکنا مسنون نہیں ہے۔
اچھا، ان دونوں پتھروں کو چھونے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ان دونوں پتھروں کو چھوئے گا ان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور حج اسود کے بارے میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ حج اسود قیامت کے دن استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آنکھیں بھی دیں گے، اس کو زبان بھی دیں گے، اور یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ چھوا تھا۔ اچھا، حج اسود کو چومنے کے علاوہ سجدہ کرنا بھی مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ دیکھا جائے تو حج اسود کو نہیں ہم جو سجدہ کرتے تو اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کو ہیں، کیونکہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کا مزاج سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز سے روک دیتا ہے اس سے رکنا ہی ہے، چاہے وہ لاجیکل آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو بات یا نہیں، لیکن جو اللہ نے کہہ دیا وہ کرنا ہی ہے۔ بلکہ حج اسود کے بارے میں حضرت عمر سے آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی روایت ہے کہ جب حج اسود کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تو پتھر کے علاوہ اور کچھ نہیں، اگر میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے سجدہ کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔ تو بس اس کی حکم اتنا ہی ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ تو اس کو ہے، لیکن سجدہ اللہ کے لیے کیا گیا ہے۔ حج اسود پر آنسو بہانا بھی مسنون ہے، رو رو کے دعائیں مانگنا بھی بہت اچھا ہے۔ یاد رکھیے 7 چکروں میں جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، جو بھی تکبیرات اور ذکر کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے تو پھر آپ نے اب مقام ابراہیمی تک پہنچنا ہے۔ مقام ابراہیمی بالکل ساتھ ہی ہے۔ جب آپ طواف کے چکر مکمل کر لیں گے تو خود بخود آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ اچھا، اگر آپ کو قریبی جگہ مل جائے تو صحیح، نہیں تو کہیں بھی جگہ ملے گی تو آپ کو نیت، کیونکہ آپ نے مقام ابراہیمی کی ہے تو آپ کی انشاءاللہ 2 رکعت نفل ادا ہو جائے گی۔ پڑھنا آپ نے یہ ہے۔ اچھا، یہاں طواف کے 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اب آپ کا طواف ہو گیا، آپ جو ہے وہ مقام ابراہیمی پہ آپ نے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی۔ اب آ جائیں آپ آب زمزم کی طرف۔ آب زمزم کو پینا سیر ہو کر یہ بھی مسنون ہے، اور کچھ حصہ پانی کا سر پہ بہانا یہ بھی مسنون ہے۔ زمزم پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج اسود کا استلام کرتے تھے، یعنی ہاتھ سے اشارہ کرنا، یا چھڑی ہو تو اس سے اشارہ کر دینا، یعنی اب جو ہے وہ صحیح کی طرف جانا ہے۔ تو یہاں سے نکلنے کے لیے حج اسود کا استلام کرنا ضروری ہے۔ زمزم روئے زمین کے تمام پانیوں سے بہتر ہے۔ زمزم پینے سے قبل مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں موقع ملتا ہے پانی پینے کا، تو وہاں دعا مانگے، وہاں سے کوئی آپ کے لیے آپ کے ملک میں لے کر آتا ہے، آپ کو دیتا ہے، پانی پیتے وقت زمزم کا جو ہے وہ آپ دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا بھی دے گا اور دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ الحمدللہ ہمارے طواف کا جو لیکچر تھا وہ مکمل ہوا۔ آئی تھنک کہ میں نے بہت کچھ اس میں کور کرنے کی کوشش کی ہے، مسائل بھی اور کس طرح کیا جاتا ہے، طریقہ بھی۔ انشاءاللہ جو آنے والی ویڈیو ہے اس میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ صحیح کی جو مسائل ہیں اور صحیح کیسے کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے بیچ میں جو چکر لگائے جاتے ہیں ان کے مسائل بھی اور ان کو کیسے کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو اور تمام جتنی بھی ویڈیو آپ لوگ کو شیئر کر دی گئی ہیں ضرور دیکھیے، اور دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی بار بار سعادت دیکھنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔